حقیقت میں دنیا کی لذتیں ایک خواب کی طرح ہیں جو اس کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے۔ یقیناً وہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، موت آنے پر اسے جگا دیا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے کی طرح ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ یہ ایک حقیقت بات ہے، اللہ جیسی محبت آپ سے کوئی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو جب جب مجھے پکارے گا مجھے اپنے ساتھ پائے گا۔ یہ دنیا تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتی ہے، لیکن میں تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ ایک حقیقت بات ہے، اللہ جیسی محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ سب کا ایک ہی سوال ہے کہ جنت میں بہن بھائی ملیں گے یا نہیں ملیں گے، وہاں ان سب کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیں، جنت میں کسی کا ملنا یا نہ ملنا، جنت میں جانا یا نہ جانا، وہ بہت بات کا سلسلہ ہے، وہ بہت بات کی کہانی ہے۔ وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے آپ کے اعمال دیکھنے کے بعد۔ پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، کیا اللہ سے آپ کی دوستی ہو گئی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہو، کیا اللہ کا حکم مان رہے ہو، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہو، کیا حقوق العباد پوری طرح سے نبھا رہے ہو۔ اگر یہ سب کچھ کر رہے ہو زندگی میں، یہ سب کچھ دنیا میں کر رہے ہو آپ، تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو جنت میں بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، آپ کے رشتوں سے آپ کو ملوانا ہے یا نہیں ملوانا۔ اگر یہ سب نہیں کر رہے ہو تو سب سے پہلے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا آپ کو، پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، جینا کتنا بھی مشکل ہو تو اپنے لیے رحم مانگ، حوصلہ مانگ، لیکن اپنے لیے موت اور عذاب کبھی نہ مانگنا۔ ایسا وہ کرتے ہیں جنہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں، میں تو پتھر میں موجود کیڑے کی مدد کرتا ہوں، تو پھر بھی انسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم کوئی غلام آزاد کرتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین کو صدقے کے طور پہ دیتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جو تم اپنی بیویوں پہ خرچ کرتے ہو۔ اور تمہیں سب سے زیادہ ثواب جانتے ہو کس دینار کا ملے گا؟ جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ اپنی بیویوں پہ خرچ کیا کریں، اپنی بیویوں کو خرچہ دیا کریں، یہ ان کا حق ہے، اور اس حق سے پیچھے نہ ہٹا کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم سب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے بال نہایت ہی سیاہ تھے، اور اس پہ سفر کے کوئی اثرات بھی معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی مسافر بھی نہیں تھا، اور ہم میں سے کوئی اس شخص کو جانتا اور پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی وہ ہمارے علاقے کا ہی نہیں تھا۔ تو وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر ایسے بیٹھ گیا کہ اپنے دونوں گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنے دونوں ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ۔ افسوس ہے ایسے بے نمازی پہ جسے رزق تو یاد رہتا ہے لیکن رزق دینے والے کو بھول جاتا ہے۔